السلام علیکم۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے کاغذات نامزدگی سینٹ کے الیکشن کے لیے منظور ہوئے کہ جو سالوں میں ہی کرپ پتی بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے کاغذات بھی منظور ہوئے کہ جو ماضی میں سنگین جرائم میں بھی ملوث رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اور ان کو کوالیفائیڈ قرار دے دیا گیا سینٹ کے الیکشن کے لیے کہ جو ماضی میں ٹیکس چوری اور اس طرح کے دیگر سنگین جرائم میں ملوث رہے تھے، لیکن پرویز رشید کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ اب پرویز رشید صاحب کے رویے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی سیاسی وابستگی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے بطور وزیر رویے اور پرفارمنس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک چیز سے ان کے دشمن بھی اختلاف نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہ پرویز رشید صاحب کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، اور اگر وہ کرتے تو جس طرح کے باقی لوگوں کو کمانے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں تو پرویز رشید صاحب کو بھی بہت سارے مواقع ہاتھ آئے ہیں۔ اور آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے لیے گھر نہیں بنایا، لیکن صورتحال یہ بھی ہے کہ جب وفاقی وزیر تھے تو تب تو سرکاری گھر میں رہ رہے تھے، اور جب ناجائز طور پر ایک ناکردہ جرم میں جس کا کوئی وجود نہیں تھا، میں اس وقت بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ہر فورم پہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ڈان لیکس وہ ایک ڈرامہ تھا، وہ ایک فراڈ تھا، اور اس کے نتیجے میں پرویز رشید صاحب کی وزارت قربان کر دی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب منسٹر انکلیو میں تھے تو نواز شریف صاحب کی قربت کی وجہ سے وہ اپنے لیے وہاں اچھے سے اچھا گھر لے سکتے تھے، لیکن وہ منسٹر کالونی میں جو چند فلیٹس ہیں تو وہ فلیٹ میں رہ رہے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وزیر کی طرح سے وہ انٹائٹل تھے۔ پھر دوسرا، شاہد خاقان کی طرح میں نے ایک پرویز رشید صاحب کو دیکھا ہے کہ بطور وزیر بھی وہ اپنے ساتھ نہ گن مین رکھتے تھے، نہ ایکسٹرا گاڑیاں رکھتے تھے، اور مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ دھرنوں کے دنوں میں جب وہ یہاں پہ میرے ساتھ پروگرام کر رہے تھے، وہ اور گلزار صاحب، اور باہر سے پی ٹی آئی کے دھرنا برداروں نے اٹیک کر لیا، تو خود پھر میں اپنا ایک ہاتھ میں خود اپنا بندوق اٹھا کے اور پھر اپنے گارڈز کو لے کے میں نے ان کو یہاں سے نکال دیا، کیونکہ اس وقت بھی وہ بغیر گارڈ کے پھر رہے تھے۔ اور پھر جب ان کو وزارت سے فارغ کر دیا گیا تو اگر وہ چاہتے تو کنٹینیو کر سکتے تھے میاں نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں منسٹر کالونی میں۔ اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو فارغ کر دیے گئے ہیں، اور وہ ابھی بھی منسٹر انکلیو میں عمران خان صاحب کی حکومت میں رہ رہے ہیں، لیکن پرویز رشید صاحب نے ایک اصولی انسان ہونے کے ناطے جب اس کی وزارت ختم ہو گئی تو وہ یہاں سے چلے گئے۔ اچھا، پنجاب ہاؤس میں ان کو رہائش وہ پھر میاں نواز شریف یا پارٹی کے اثر و رسوخ پہ نہیں دیا گیا، وہ اگر چاہتے تو حکومت کا استعمال کر کے اپنے لیے پارلیمنٹ لاجز میں بھی لاج لے سکتے تھے، یا کسی اور جگہ اچھی جگہ پہ بھی رہائش رکھ سکتے تھے، اور وہ کنٹینیو کر سکتے تھے وہاں منسٹر کالونی میں، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس وقت کے چیئرمین سینٹ، اس وقت یہ آپ سینٹ کی طرف سے وہ خط دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے کہنے پہ ان کو پنجاب ہاؤس میں وہ رہائش دے دی گئی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب ہاؤس ہو، کے پی ہاؤس ہو، بلوچستان ہاؤس ہو یا کوئی اور ہاؤس ہو، اس میں بہت سارے لوگ وہ بغیر کرائے کے مہینوں تک، کچھ لوگ سالوں تک وہاں رہتے ہیں، کیونکہ وہ پنجاب حکومت کی ملکیت تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر کہہ دیتے تو پرویز رشید کے نام پہ وہ الاٹ بھی نہ ہوتا اور وہ زیر استعمال ہوتا۔ ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت جو اپوزیشن کا چیئرمین سینٹ تھا، یعنی پہلے رضا ربانی صاحب تھے 2018 میں، تو وہ ان کے آرڈر پہ ان کو پنجاب ہاؤس میں رہائش دے دی گئی، اور پھر وہ وہاں پہ رہ رہے تھے۔ لیکن تماشا یہ ہے کہ وہ صرف چند مہینے کے لیے وہاں پہ رہے ہیں، کیونکہ پھر حکومت کی تبدیلی کے بعد وہ پنجاب ہاؤس چونکہ سارا پی ٹی آئی والوں سے بھر گیا، تو پھر چیئرمین سینٹ کے کہنے پہ، چونکہ وہ سینیٹر تو ہیں، تو اس کو جو اولڈ M&A ہاسٹل ہے وہ اس کے بعد وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں۔ تو اگر پنجاب ہاؤس میں ان کی رہائش بنتی ہے وہ ٹوٹل چند مہینوں کی بنتی ہے، اور پھر یہ سارے آپ دیکھ لیں کہ اصول یہ ہوتا ہے
کہ جو لوگ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں یا پھر M&A اور ہاسٹل میں رہتے ہیں یا پنجاب ہاؤس میں، اگر وہ سینٹ کے چیئرمین اور سینٹ سیکریٹریٹ کے کہنے پہ رہتے ہیں تو ان کا بل وہ براہ راست اس بندے کو نہیں جاتا، وہ بل جاتا ہے سینٹ سیکریٹریٹ کو اور وہاں سے ان کو ادائیگی ہوتی ہے اور وہ ان کی تنخواہ سے کٹتی ہے۔ اب ایسی کوئی چیز تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ پچھلے عرصے میں ان سے متعلق ہوا ہو، یعنی اگر پنجاب ہاؤس کے بقایا جات ہیں بھی تو وہ سینٹ سیکریٹریٹ کے نام ہے اور سینٹ سیکریٹریٹ نے پھر وہ ان کے تنخواہ سے کاٹنے ہیں۔ اور چند مہینوں کے میں تو ایک حیران اس بات پہ ہوں کہ پرویز رشید صاحب کیا کھاتے رہے، کیا پیتے رہے کہ ان کا چند مہینے کا بل وہ 50 لاکھ سے زیادہ بن گیا ہے۔ تو بہرحال ہر حوالے سے آپ اس معاملے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کا اصل قصور کچھ اور ہے، لیکن بہانہ کچھ اور بنایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی MPAs نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پہلے تو یہ بھی بات کی کہ جی وہ غدار ہیں اور ان کے خلاف غداری کے مقدمات ہیں اور فلاں ہیں، لیکن جب ان چیزوں سے کام نہیں بنا تو پھر اس چیز کو بنیاد بنا کے ان کے کاغذات نامزدگی وہ مسترد کر دیے گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آگے جا کے اعلیٰ عدلیہ سے ان کو بہرحال انصاف مل جائے گی، لیکن اس سے ہم پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام ہم یہ دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن نہ کرنا اور اس ملک میں اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری نبھانا وہ جرم ہے۔ یہ پیغام ہم دے رہے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، کیونکہ جو لوٹے بن جاتے ہیں، جو اپنے لیڈروں سے اور اپنی پارٹی سے وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں، جو کمائی کر لیتے ہیں اور جو اربوں کربوں میں کھیلتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ان کے اسی طرح پرویز رشید کی طرح کاغذات مسترد نہیں ہوتے، بلکہ وہ چہیتے بن جاتے ہیں، ان کو عہدے بھی مل جاتے ہیں، ان کا احتساب بھی نہیں ہوتا اور ان کو NROs بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن پرویز رشید کی طرح اگر چند دانے رہ گئے ہیں، ایک مشاہد اللہ صاحب تھے، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک فرت اللہ بابر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھیں۔ یہ جو فرت اللہ بابر جیسے لوگ ہیں، اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ زرداری صاحب کے وہ پریس سیکرٹری تھے، سب سے زیادہ وہ ان کے قریب تھے، ایک نہیں 2-3 حکومتوں میں بے نظیر صاحب کے بھی پریس سیکرٹری رہے، سینیٹر بھی رہے، لیکن آج تک ان کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ یہی معاملہ پرویز رشید صاحب کا ہے، یہی معاملہ چند ایک دانے اسی طرح رہ گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس ملک پہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جن لوگوں نے بہرحال اس وبا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے تو ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ اگر کرپٹ بنیں گے، آپ اگر بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے تو تب آپ یہاں پہ لاڈلے قرار پائیں گے؟ نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ یا کسی بندے کی نظریات کی بنیاد پہ ان کو نشانہ بنانا، اس سے بڑی زیادتی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم جیسے لوگوں کو بھی ان کے نظریات سے، ان کے طرز سیاست سے اختلاف ہوتا ہے، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن بہرحال ان حوالوں سے فرت اللہ بابر اور پرویز رشید جیسے لوگ قابل قدر ہیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں اور اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہیں کہ انہوں نے یہ ہر طرف سے کانٹوں کے بیچ رہ کے اپنے دامنوں کو ان کانٹوں سے بچا کے رکھا ہے۔